للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا اور آج پھر کچھ سیکھنے کا رب نے ہمیں موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی سیکھنے کا ہمیں موقع ملے اس پر عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ پچھلے اتوار یعنی جو ایک تو پیچھے جو اتوار گزرا اس سے جو پہلے جو اس اتوار کی جو نشست ہوئی تھی اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے اور کشف المحجوب میں داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کو کیا مقام دیا ہے، اور کیونکہ یہ کشف المحجوب ہے اور سلسلہ طریقت میں ان کتابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، بلکہ جماعت صوفیہ جو ہیں وہ اپنے عقیدت مندوں کو مریدین کو کشف المحجوب اور دیگر تصوف کی جو کتابیں ہیں یعنی ماہ ناز اور بڑی کتابیں ان کتابوں سے اپنی مریدوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کشف المحجوب جو ہے تو کتاب جس سے جو ہے مریدوں کی تربیت کی جاتی ہے، اور کیونکہ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم بزرگ ہیں اور صوفیہ راہ طریقت کے جو مسافر ہیں اور جماعت صوفیہ جو ہیں ان کے نزدیک داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ اور نظریہ رکھا اور امت کو دیا یا جماعت صوفیہ تک پہنچایا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت صوفیہ جو ہے وہ جب ان کو کوئی یعنی راہ طریقت میں جب مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان عظیم ہستیوں کے درگاہ میں اور ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہ ہر اس گندگی اور غلاظت سے بالکل ستر اور پاک تھے کہ جو آج کے دور میں پایا جا رہا ہے۔ ناسبیت ہے، خارجیت ہے اور دیگر جو بدعقیدگی ہے، سمجھے، ان تمام بدعقیدگیوں سے بالکل آپ ستر اور پاک ہیں۔ اور آپ کی تصانیف اور آپ کی کتابوں کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے بالکل آپ کے عقیدے میں الحمدللہ بالکل جو ہے وہ کوئی ایسی خرابی معاذ اللہ نہیں کہ جو مقصد کی انگش نمائی کا باعث بنے، بلکہ آپ کا ہر عقیدہ یعنی آپ کے عقائد و نظریات کو جو دیکھا جائے اور مطالعہ اور پڑھا جائے
تو بالکل وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح. تو اس لیے جماعت صوفیہ نے داتا صاحب کی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے فرمودات کو جو ہے وہ تھاما ہے اور راہ سمجھ کر تھام کر چلتے ہیں. یہ ذہن میں رہے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ داتا صاحب کی بلا رحمۃ اللہ علیہ یعنی جتنے بھی جماعت صوفیہ کے ماننے والے ہیں، جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا جو سلسلہ طریقت میں چلنے والے لوگ ہیں، وہ تو داتا صاحب کو مانتے ہیں، داتا صاحب سے اختلاف نہیں کرتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ داتا صاحب کو اگر کوئی مانے کہ داتا صاحب کو میں مانتا ہوں، تو داتا صاحب کو ماننا وہ اپنی جگہ اور ہے. اللہ اس کے رسول کا پیغام جاری ہوا، اس پیغام پر جو عمل کرتے ہیں گویا کہ وہ داتا صاحب کو مانتے ہیں. اور جو داتا صاحب کے فرمودات کو مانتے ہی نہیں ہیں، داتا صاحب کو مان رہے ہیں جی، تو ایسا شخص داتا صاحب کو نہیں مانتا ہے بلکہ وہ اپنی طبیعت کی مانتا ہے، جو طبیعت اس کو کہہ دے، یعنی اس کی طبیعت میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ کشف المحجوب، اور پھر یہ بات آپ لوگوں سے میں شاید کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ داتا صاحب کی بلا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خود فرمایا کشف المحجوب کے بارے میں داتا صاحب نے کہ جن کا کوئی شیخ نہ ہو یا کہ یعنی کامل شیخ جن کو میسر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب کو اپنا رہنما بنا لے، کشف المحجوب کو اپنا رہنما بنا لے، وہ منزل اور مقصود تک پہنچ جائے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر جو ہے نا وہ ماہناز کتاب ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ داتا صاحب عظیم بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. تو داتا صاحب کی بلا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو آپ فرما رہے تھے. جب جماعت صوفیہ کے لیے آپ نے جب قلم اٹھایا تو سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جماعت صوفیہ کے امام. تو ان میں تو داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عبد صادق کو کمال صدق پر پہنچا دیتا ہے اور درجہ تمکین کے ساتھ معزز و ممتاز بنا دیتا ہے تو وہ کسی معاملہ کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتا بلکہ منتظر ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف سے کیا حکم وارد اور صادر ہوتا ہے. پھر اگر صدور حکم ہوتا ہے کہ فقیر بن کر تو وہ فقیر بن کر رہتے ہیں، وہ فقیری پسند کر لیتا ہے. اور حکم آتا ہے کہ امارت پر متمکن ہو تو امیر بن جاتا ہے. کسی معاملے میں اسے اپنے اختیار کا تصرف و اختیار نہیں ہوتا، نہ وہ خود کسی معاملے میں تصرف کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے ابتدا میں بھی تسلیم ہی اختیار فرمائی اور انتہا تک اسی تسلیم و رضا کے محور پر رہے. چنانچہ تسلیم و رضا کے مسئلے میں جتنے بعد میں ہوئے سب کے سب اسی ہستی کو اپنا امام و پیشوا مانتے چلے آ رہے ہیں اور آپ تمام ارباب تسلیم و رضا کے امام اور اہل طریقت کے پیشوائے خاص ہیں. اہل طریقت کے کیا ہے؟ پیشوائے خاص ہیں. اصل جو مقصود بتانا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یعنی آج تو طریقت کے جو چمپئن اپنے آپ کو بنتے ہیں یا بناتے ہیں خود کو، یا ان کے مرید
اپنے پیر صاحب کو بولتے ہیں میرے پیر صاحب تو طریقت کے چیمپئن ہیں، یا خود وہ طریقت کا چیمپئن بن بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں حال کیا ہے ان کا، اپنا حال کیا ہے، وہ مقصد کس قدر یتیم العلم ہے کہ اللہ الامان الحفیظ، ان کا حال آپ دیکھیں۔ اور داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ داتا صاحب 400 ہجری ہے، یہ جو آپ کتاب سن رہے ہیں، یہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ کرنا، اور داتا صاحب یہ 400 ہے، اور ہمارا اور سرکار کا فاصلہ کیا ہے، کتنا ہے؟ 1450 سال۔ اب یہ 1450 سال کے بعد پیدا ہونے والا وہ اتنا عقل مند ہے، اتنا عقل مند ہے، سمجھے؟ اور داتا صاحب کا ترانہ بھی پڑھ رہا ہے، داتا صاحب کو مانتا بھی ہے، لیکن داتا صاحب نے جو آپ کا عقیدہ اور نظریہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو ہے نا، تو داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں ارباب تسلیم و رضا کے امام اور اہل طریقت کے پیشوائے خاص ہیں، پیشوائے خاص ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کے پیشوائے خاص ہیں۔ یار یہ خاص کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی اگر پڑھا لکھا ہے اگر اور بزرگوں کی صحبت اس کو رہی ہے تو یہ خاص کہتے کس کو ہے؟ یہ دنیاوی خاص کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیاوی خاص کی بات نہیں ہو رہی، یہ بارگاہ خاص کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یتیم العلم ہیں تو ان کے دلوں میں اس طرح کا وہ میل اور خرابی، اور پھر وہ یعنی اس قدر برائی اور خرابی لے کر وہ طریقت کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھیں کہ شیطان ایک ایسا انسان کا کھلا دشمن ہے کہ وہ گناہوں کو نیکی کا لبادہ اڑا کر، بدعقیدگی کو عقیدت کا لبادہ اڑا کر اور چمکدار خوبصورت بنا کر سامنے پیش کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اجر اور ثواب والا کام ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں عقیدہ یہی ہے، عقیدہ۔ میں نے کہا کہ بے وقوفو، ذرا سوچو کہ آج تم دنیا کی اس فتنے سے اور اس کے فساد سے، بدعقیدگی سے، شیطان کے وار سے تم بچ نہیں پا رہے ہو، تو کل جب موت کا وقت ہوگا کیسے بچو گے اس فتنے سے؟ یہ سمجھیں اس بات کو۔ اور انہی اجلہ، اب یہاں آگے بات جو سنیں توجہ میری طرف ہوتی ہے، اور انہی اجلہ صحابہ میں سرہنگ اہل ایمان اور سلوک ارباب احسان، امام اہل تحقیق، بحر محبت میں غریق، یعنی سردار اہل ایمان، پیشوائے ارباب احسان و امام اہل تحقیق اور محبت کے دریا میں غریق ابو حفص سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں آپ انداز دیکھیں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام کے جانثار اور وفادار غلاموں کا ذکر کرنے کا انداز دیکھیں، ادب دیکھیں، محبت دیکھیں. میں یہی بات کر رہا ہوں، اور یہ مقصد ہے آپ کو سنانا، پڑھ کر بتانا، سمجھانا. صرف مقصود یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسلاف ہیں نا، ہم جن کو مانتے ہیں، ہم جن کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، ہم جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، ہم جن کو خواجہ پاک کہتے ہیں، ہم جن کو جناب ہند الولی کے نام سے جانتے ہیں، ہم جن کو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم جن کو جناب حضور بختیار کاکی اور دیگر عظیم بزرگوں کو جو ہم جانتے ہیں، حضرت مخدوم جہاں اشرف جہانگیر سمدانی، مخدوم جہاں احمد یحییٰ منیری اور دیگر ہمارے جو اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین ہیں نا، ان کا ادب و احترام یہی ہے. جس طرح سے داتا صاحب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلاموں کے بارگاہ کے ادب کا لحاظ رکھا ہے اور ادب کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیں، توجہ سے سنیں. تو ارباب احسان، امام اہل تحقیق اور محبت، توجہ میری طرف رکھیں. اہل محبت اور محبت کے دریا میں غریق ابو حفص سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوبصورت انداز ہے داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر ایک مرتبہ سنیے. اور انہی اجلہ صحابہ میں سر ہنگ اہل ایمان، سلوک ارباب احسان، امام اہل تحقیق، یعنی یہ جو داتا صاحب نے جملہ لکھا ہے نا، اس ہر ایک جملے میں 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. سمجھے؟ یہ جو داتا صاحب نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام مبارک سے پہلے جو آپ کو القابات دے رہے ہیں نا، ہر القابات میں 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. امام اہل تحقیق، بحر محبت میں غریق، یعنی سردار اہل ایمان داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایمان کے سردار ہیں، صاحب ایمان کے سردار ہیں. اور آج کچھ یعنی عجیب و غریب جن کا نہ کردار ہے نہ گفتار ہے، نہ کردار ہے نہ گفتار ہے، حادثاتی طور پہ نمودار ہوئے. اور وہ ان عظیم ہستیوں پر جو ہے نا اپنے ناپاک زبان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ داتا صاحب کو مانتے بھی ہیں. میں نے کہا داتا صاحب کو کس طرح تم مانتے ہو؟ کیسا مانتے ہو داتا صاحب کو؟ سمجھے؟ اور پیشوائے ارباب احسان، امام اہل تحقیق اور محبت کے دریا میں غریق، محبت کے دریا میں غریق، محبت کے دریا میں غرق رہنے والے ابو حفص سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی کرامت بہت مشہور ہے اور آپ کی فراست اور سیاست عالم میں مذکور ہے، بلکہ احکام دین میں آپ کی صلابت اور سیاست اسلامی میں آپ کی فراست ضرب مثل ہے. لطائف و طریقت اور تصوف کے دقیق للمعانی مسائل میں آپ کی باریک بینی کیا
باریک بینی مشہور ہے، باریک بینی مشہور ہے۔ کون؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقۃ التصوف میں دقیق للمعانی مسائل میں آپ کی باریک بینی مشہور ہے، بلکہ خود سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر۔ کیا حضور نے کیا فرمایا؟ الحق ینطق علی لسان عمر، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حق زبان عمر پر کلام فرماتا ہے، حق زبان عمر پر کلام فرماتا ہے۔ اور فرمایا قد کان فی الامم محدثون فإن یک منہم فی امتی فعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی امتوں میں محدث تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ میں کسی یعنی کیونکہ مولویوں سے لوگوں کو الرجی بہت ہے نا، جو طریقت کے چیمپئن بنتے ہیں نا ان کو مولویوں سے بڑا تکلیف ہے، مولویوں سے ان کو بڑا چڑ ہے۔ تو طریقت کی چیمپئن ہیں، ان کو مولویوں سے بڑا چڑ ہے، اور وہ ان کے اندر ایک پتہ نہیں عجیب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور طریقت کی یہ جو سارے چیمپئن ہیں یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے میں مولویوں کے حوالے سے بات نہیں کی، مولویوں کا کچھ آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا علی حجویری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب داتا صاحب کو آپ مولوی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ تو مجھے نہیں پتا، ہم تو سب مانتے ہیں، مولوی بھی مانتے ہیں، ہم علامہ بھی مانتے ہیں، ہم طریقت کے آپ کو پیشوا اور امام بھی مانتے ہیں، سمجھے نا، ہم تو بھائی سب کچھ مانتے ہیں۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا وارث بھی مانتے ہیں، حضور کے انبیاء کے ہم آپ کو وارث بھی مانتے ہیں۔ اب آپ کیا مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ہمیں غرض نہیں ہے۔ تو داتا صاحب کی بلا رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کیا ہے؟ پہلی امتوں میں محدث تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہی ہے۔ آپ سے طریقت میں بے حد رموز لطائف مذکور ہے، حتیٰ کہ ان سب کا احاطہ اس کتاب میں نہیں ہو سکتا، تاہم بعض ان میں سے نقل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا العزلۃ راحۃ من خلطاء السوء، گوشہ نشینی موجب راحت ہے، گوشہ نشینی موجب راحت ہے، اور برے ہم نشی مصاحب کے ساتھ رہنے سے عزت، یعنی کہ جو دو نمبر لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، عقائد و نظریات میں دو نمبری کرنے والے لوگ ہیں۔ داتا صاحب فرما کیا رہے ہیں؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ گوشہ نشینی موجب راحت ہے، کہ کسی برے لوگوں کی صحبت کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کی جائے۔ اور عزت دو قسم کی ہے، ایک خلق سے اعراض، دوسری خلق سے انقطاع۔ خلقت سے منہ موڑنا
یا بائی صورت ہے کہ کسی علیحدہ مقام میں جا بیٹھے اور اعلانیہ طور پر صحبت ابنائے جنس سے بیزار ہو جائے اور اس تخلیہ میں بیٹھ کر اپنے عیوب کی نگرانی کرے اور اپنے لیے مخالطب اغیار سے اتنی خلاصی چاہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ہر قسم کی بدی سے معمون کر دے، ہر قسم کی بدی سے معمون کر دے. یعنی عزت دو قسم کی ہے، ایک خلق سے اعراض کرنا اور دوسری یعنی اس سے بچنا، دوسری خلق سے انقطاع یعنی اس سے تعلق ہی توڑ دینا، منہ موڑ لینا. تو یہ کسی علیحدہ مقام میں جا بیٹھے، کسی جنگل جھاڑی میں جا کے بیٹھ جائے اور اعلانیہ طور پر صحبت ابنائے جنس سے بیزار ہو جائے. سمجھے نا، انسانی صحبت سے بالکل کیا ہو جائے، بیزار ہو جائے اور اس تلخیہ میں بیٹھ کر اپنے عیوب کی نگرانی کرے اور اپنے لیے اغیار سے اتنی خلاصی چاہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ہر قسم کی بدی سے معمول کر دے. اور خلق سے انقطاع دل سے ہوتا ہے اور اس کی دلی تعلق کی صفت اس شان کی ہوتی ہے کہ اسے ظاہر سے قطعاً تعلق نہیں ہوتا، ظاہر سے قطعاً تعلق نہیں ہوتا. یعنی خلق سے انقطاع دل سے ہوتا ہے، یعنی اندر سے، اور اس دلی تعلق کی صفت اس شان کی ہوتی ہے کہ اسے ظاہر سے قطعاً تعلق نہیں ہوتا. یعنی دل سے مراد کیا ہے، وہ معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن دل سے وہ لوگوں سے قطع تعلق ہے، دل سے وہ لوگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دل سے یعنی دل جو ہے وہ لوگوں سے تعلق سے اس سے بیزار ہے. دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت سے. اور جب دل کے ساتھ انقطاع مخلوق ہو جائے تو اس کے دل پر اندیشہ مخلوق مستولی رہتا ہے. اس وقت اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگرچہ مخلوق میں ہو مگر مخلوق سے تنہا ہی ہوتا ہے اور اس کی توجہ مخلوق سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے. اور یہ مقام نہایت بلند ہے اور ہر ایک کے لیے یہ شان بہت بعید ہے. اور اس راہ میں صحیح اترنے والے اور اس صفت کے صحیح موصوف داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر طویل گفتگو فرمانے کے بعد اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور یہ مقام نہایت بلند ہے اور ہر ایک کے لیے یہ شان بہت بعید ہے. اس راہ میں صحیح اترنے والے اور اس صفت کے صحیح موصوف حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے تخلیہ کی راحت کا پتہ دیا اور بظاہر لوگوں میں منصب امارت اور تخت و خلافت پر جلوہ فرما رہے ہیں. یعنی داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں، اس کو سمجھیں کہ یہ جو اولیاء صوفیہ ہے نا، اولیاء صوفیہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ کجی نہیں ہے. سمجھے نا، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو ماننے میں جو ہے نا اپنے دلوں میں کوئی بال برابر بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
اسلام میں جن کو جو فضیلت حاصل ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کو جو مرتبہ دیا، اللہ اس کے رسول نے جو مقام اور مرتبہ دے دیا ہے، وہ اجماع ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے اور سر تسلیم خم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی کے بھی دل میں یہ خیال آئے کہ یہ باتیں، یا سننے والے یہ سوچیں کہ یار یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں بھائی کہ آج سلسلہ طریقت میں اور خانقاہوں میں جو طریقت کے نام لیوا ہیں، وہ پیران طریقت ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں شیخ صاحب ہوں، میں اور ان کے مریدین جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ اپنے پیر کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ القابات سے ان کو نوازا جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا ان خانقاہوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ میں بات کچھ کھل کر میں کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں سلسلہ افتخاریہ، کیونکہ ہم سلسلہ افتخاری سے وابستہ ہیں، اور ہندوستان میں ہمارے پر دادا حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ درگاہ ہے، اور حضرت صوفی افتخار الحق بسمل یہ نسبی اعتبار سے صدیقی ہے، یعنی حسب اور نسب دونوں اعتبار سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ صدیقی ہیں، اور صدیقی ایسے ہیں کہ 41واں پشت سے آپ کا شجرہ جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے۔ مجھے افسوس اور دکھ اس وقت ہوا جب کیونکہ میں بیٹھا پاکستان میں ہوں، لیکن کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں کچھ ہو رہا ہو تو آپ تک وہ کسی نہ کسی ذرائع سے وہ خبر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سلسلہ افتخاری کے جو وہاں ماننے والے ہیں اور اپنے خانقاہ میں سلسلہ افتخاری کے ماننے والے اپنے خانقاہ میں ایک ایسے مولوی منحوس کو، میں تو اس کو منحوس کہوں گا نا، بلکہ میں اس لعین کو کیا کہوں، اور میں بیٹھا بھی بہت دور ہوں، کیا کہوں اس خبیث کو۔ اس خبیث کو میں نے دیکھا کہ وہ سلسلہ افتخاری کے ماننے والوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں بدگوئی کر رہا ہے، اور وہاں بیٹھے جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس توہین کو سن کر معاذ اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے علی علی کرنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ تربیت دیا ہے، اور پھر وہ ان مریدوں کا کیا ہوگا، وہ کس منہ سے جا کر حضور صوفی افتخار الحق بسمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کا سامنا کل بروز قیامت کریں گے، کس منہ سے کریں گے؟ کس منہ سے کریں گے؟ جب حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کل بروز قیامت پوچھیں گے کہ تم کو تو میرے نسبی کا خیال نہ رہا، تم تو میرے جد امجد پر انگلی اٹھاتے رہے، تو کیسے میرا مرید ہو سکتا ہے، اور تو کیسے میرا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ میرے باپ پر تو انگوش نمائی کرتا رہا، میرے باپ پر لان تان کرتا رہا، تو اپنے آپ کو کہتا تھا میں مولائی ہوں، مرید تھا تو میرا، اور تجھے حیا تک نہیں آیا کہ میرے جد امجد پر تو انگوش نمائی کرتا رہا، ان پر بدگوئی کرتا رہا۔ یہ ہے اصل بات۔ میں جب وہ ہندوستان میں جب کیونکہ ظاہر بات ہے سلسلہ افتخاری چاہے پاکستان میں ہو، چاہے وہ بنگال میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہے تو ایک ہی درخت کے وہ شاخ نا۔ تو جب ایک درخت کے شاخ ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یار اس شاخ میں کیڑا کیوں لگ رہا ہے؟ بہت دکھ ہوا مجھے، بہت دکھ ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اور یہ اپنے اصل سے پھر گئے، یہ اپنے اصل سے پھر گئے، یہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یعنی یہ بدعقیدہ ہوئے کیوں؟ جہالت، گمراہی اور جاہلوں کی صحبت، جاہل ان پڑھ کو اپنا پیشوا بنا لینا، علم سے دور رہنا، علماء سے بغض رکھنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس یعنی طریقت کے پہلوان نے، مجھے آپ بزرگوں کا نام بتائیں، کوئی ہے؟ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان تمام نفوس قدسیہ سے تابعی سے آپ لے لیں، کسی ایک بزرگ کا مجھے نام بتائے جن بزرگوں نے علماء کی توہین کی اور امت کو علماء سے دور کیا۔ آج امت علماء سے دور ہوئے، سب کا تو اپنا اپنا کام تھا نا جی، ٹھیک ہے، طریقت کے راہ میں چلنے والے ان کا اپنا کام تھا، اور علماء جو تھے ان کا اپنا کام تھا۔ آپ نے جو دونوں مل کر دین کا کام کر رہے تھے، آپ نے ان دونوں کو، تو یہ وہ یعنی خود ان پڑھ جاہل گواہ اور علماء کی صحبت سے روکا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ علماء کے اندر تو آپس میں بہت اختلافات ہیں، علماء میں تو آپس میں بہت اختلافات ہیں۔ میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھو، سچ سچ یہ بات کرو، سچ بات کرو، علماء کا یہ عیب تم کو نظر آ رہا ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے؟ حالانکہ علماء کا اختلاف تو امت میں رحمت ہے، حضور نے فرمایا نا، کسی مسئلے پر علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ لیکن آپ سچ سچ بتائیں، طریقت کی راہ میں چلنے والوں میں اختلاف نہیں ہے، آپس میں وہ ان کا اختلاف نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، آپ کہیں نہیں ہے تو میں آپ کو گنواتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راہ طریقت میں چلنے والوں نے آپس میں کس قدر اختلاف کیا ہے، اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بندہ خود ظاہر و باطن عیب سے مبرہ ہو، عیب سے بالکل لبریز ہو نا، ظاہر و باطن عیب سے بھرا ہوا ہو نا، تو وہ جس کو بھی دیکھے گا عیب دار نظر آئے گا۔ جس کے اپنے اندر خرابی ہو نا، تو جس کو بھی دیکھے گا وہ اس کے اندر خرابی نظر آئے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں
سلسلہ قادریہ چشتیہ اور افتخاریہ رزاقیہ، آپ یقین جان لیجئے، میری بات کو آپ گرا مان لیجئے کہ اس سلسلے میں کسی بھی حضور کے جانثار غلاموں کی گستاخی کا داغ نہیں ہے۔ کسی بھی حضور کے 1,24,000 حضور کی جانثار غلام ہیں، اور نہیں تو میں اپنے سلسلے کے جو لوگ ہیں جو یہ بہت یہ کر رہے ہیں، میں سب یہ آن دا ریکارڈ بات میں کر رہا ہوں، ان تمامین کو میں خود چیلنج مناظرے کا چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یعنی کسی 1,24,000 کسی صحابی کی گستاخی آپ کے اندر ہے اور آپ کرتے ہیں اپنے عقیدت مندوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر، اور آپ نے اگر اس کو اپنے سلسلے کا نام دے رکھا ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سلسلہ افتخاریہ میں ایسا کوئی مرض نہیں ہے اور ایسا کوئی داغ نہیں ہے کہ 1,24,000 کسی حضور کے جانثار، کسی ایک جانثار غلام کی بھی گستاخی سلسلہ افتخاریہ میں نہیں ہے۔ اور کوئی اگر کہتا ہے تو میں کوئی مناظرے کی بات نہیں کرتا، میں ان سے مباہلے کی بات کرتا ہوں کہ وہ میدان میں نکلے، کیونکہ تو بھی اپنے آپ کو افتخاری کر رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میں افتخاری ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سلسلہ افتخاری میں حضور کے کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی نہیں ہے، اور تو یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضور کے کسی بھی جانثار غلام کے بارے میں اگر تو اپنی محفل میں بیٹھ کر گستاخی کرتا اور اس کو سلسلہ افتخاری کا نام دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اس کو قبول کر بھائی، قبول کر۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ سلسلہ افتخاری میں کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی آپ نہیں پائیں گے، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں، سلسلے کو خراب مت کرو۔ سلسلہ افتخاری بڑا عظیم اور مبارک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو خراب مت کرو۔ اپنی جہالت اور اپنی یتیم العلم کی وجہ سے سلسلہ افتخاری پر انگش نمائی کا ذریعہ مت بنو۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا سنیں تاکہ میں بات کو سمیٹ دوں۔ اور جب اس راہ میں صحیح اترنے والے اور اس صفت کے صحیح موصوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ نے تخلیہ کی راحت کا پتہ دیا، اور بظاہر لوگوں میں منصب امارت اور تخت و خلافت پر جلوہ فرما تھے، اور یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر مخلوق میں شامل ہوتے ہیں مگر ان کا دل اپنے جمیل حقیقی کے ساتھ اور یختہ ہوتا ہے، بلکہ ہر حال میں حق جل شانہ کی طرف مرجو رہتے ہیں، اور جس قدر مخلوق سے ان کی صحبت ہو اسے من جانب اللہ ایک بلا تصور کرتے ہیں، اور مخلوق کی طرف اس مجبوری سے رجحان کر لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ محبوبان الہی دنیا سے قطع طور پر صاف نہیں ہو سکتے، اور یہ اگرچہ انہیں گوارا نہیں، جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دارن اسست علی البلا ببلا محال، جس گھر کی بنیاد بلا پر رکھی گئی ہے محال ہے کہ وہ بلا سے خالی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلّہ، یہ میری بات نہیں ہے، طریقت والوں اپنے دل کو خوشادہ کرو، خوشادہ کرو۔ تم جس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ خدا کا ذریعہ، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یعنی راہ طریقت میں چلنے کے لیے دل ایسا ہونا چاہیے، کسی ایک مسلمان عام مسلمان کی
کسی ایک مسلمان کے لیے بھی دل میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، میں تو جس مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس مسلمان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساروں کی عزت اسلام سے اور اسلام کی عزت عمر سے ہے۔ میں جس مسلمان کی بات کر رہا ہوں اس مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا ساروں کی عزت اسلام سے ہے اور اسلام کی عزت عمر سے ہے۔ نہیں ہے، اگر ہمت ہے تو پھر اس حدیث کو جھٹلا دو۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی دل میں میل ہو تو طریقت کے راستے میں وہ چل نہیں سکتا ہے، تو جس دل میں حضرت عمر کے لیے میل ہو وہ طریقت کے راستے میں کیسے چل سکتا ہے اور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ میں خاص اصحاب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہیں۔ کیا؟ خاص بارگاہ رسالت کے کچھ لوگ خاص تو تھے نا جی۔ آج لوگوں کو پتہ چلا ہے داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ داتا صاحب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں اور طریقت کا زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، اس لیے داتا صاحب کی تردید اور معاذ اللہ داتا صاحب کے عقائد و نظریات کے برعکس وہ کر رہے ہیں اور چلتے ہیں۔ خیر یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ میں خاص اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور اس پایا کے مقبول بارگاہ لم یزل، کیا؟ مقبول بارگاہ لم یزل، اللہ اکبر۔ اور اس پایا کے مقبول بارگاہ لم یزل ہے کہ آپ کے تمام افعال بارگاہ ایزدی پناہ میں مقبول ہے۔ کیا ہے؟ مقبول ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، مقصد یہ کس قدر قیمتی بات ہے، کس قدر قیمتی بات ہے۔ جو لوگ آپ یقین جانیے ہمارے بزرگوں نے علم کے معاملے میں ہمیں یتیم نہیں رکھا ہے اور ہم جا کر غیروں کے دروازے میں دستک دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سکھا دو۔ ابھی وہ غیر کیا سکھائیں گے؟ غیر جو بدعقیدہ ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہے اور جو یتیم العلم خود ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اور اپنے بزرگوں کے قدموں میں آنے کی توفیق نہیں ہے، نام لیتے ہیں۔ داتا صاحب کا یہ شعر ضرور پڑھیں گے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما، سمجھے نا، یہ ضرور پڑھیں گے، لیکن داتا صاحب کی مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے تمام افعال بارگاہ ایزدی پناہ میں مقبول ہے۔ جتنا بھی عمل آپ نے کیا نا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لکھو نا داتا صاحب۔ ابھی جو بندہ ہی اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو اس کا عمل کیسے مقبول ہوگا جی؟ یہ تو ان سے سوال ہے نا، اور طریقت کے چمپئنوں بتاؤ، جو بندہ رب کے بارگاہ میں ہی مقبول نہ ہو، مردود ہو جائے، تو اس کا عمل مقبول کیسے ہوگا؟ اب ماننا پڑے گا کہ جس کا عمل مقبول ہے اللہ کے بارگاہ میں، تو وہ بندہ پہلے مقبول ہے، تب اس کا عمل مقبول ہے۔ وہ بندہ رب کو پہلے پسند ہے، تب تو اس کا عمل پسند آیا۔
حتیٰ کہ جب آپ مشرف اسلام ہونے آئے تو پہلے جبریل بشارت لائے اور عرض کی، بشارت لائے، بشارت کیا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد استبشر اہل السماء اليوم باسلام عمر۔ اللہ اکبر، حضور آج ملائکہ کو حضرت عمر کے اسلام کا مژدہ ملا ہے، ملائکہ کو یہ خوشخبری ملی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے ہیں، خوشخبری ملی ہے۔ تو اس لطائف صوفیہ میں اور خرقہ پوشی با اقتدائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے، خرقہ پوشی با اقتدائے عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں خرقہ پوشی جو نا وہ جاری ہے۔ اور صوفیہ اکرام کا مذہب میں سخت اور مستلب ہونا بھی اسی ہستی مقدس کی پیروی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد اسلام سب باتوں میں امام خلق ہوئے ہیں، سب باتوں میں امام خلق ہوئے ہیں۔ اس میں یہی وجہ ہے کہ وہ بعد اسلام سب باتوں میں امام خلق ہوئے ہیں۔ مومن کہتے اس کو ہیں کہ وہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے، ہر مسلمان بھائی کے لیے دل خوشاد رکھے۔ اور یہ تو وہ عظیم مسلمان ہیں کہ یہ مسلمان نہ ہوتے تو ہم آپ کہاں تھے؟ انہوں نے جو اسلام کے لیے دن رات جو کچھ کیا، اور حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو تلوار اٹھا کر میدان میں آئے، اور اپنی بدر میں 313 جو تھے نا، یہ ماہ رمضان گزرا نا جی، بدر میں 313 مسلمان تھے، اس میں حضرت عمر بھی تھے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نا، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آپ کے بیٹے نے ایک دن دسترخوان میں کہا کہ ابا جان آپ بدر میں کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا کہا کہ بیٹا تم نے یہ مقصد کہ میں تمہاری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، تم میرے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، کافر سمجھ کے قتل کر دیتا، اسلام دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ بدر میں جو آپس میں لڑے تھے نا، وہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ کس کے لیے تلوار اٹھایا تھا؟ اسلام کے لیے۔ سامنا کس کے لیے کیا تھا؟ اسلام کے لیے۔ چچا کا سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ چچا کی گردن کو کاٹ کر حضور کے قدموں میں لے کے آئے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ باپ کا گلا کاٹ کر حضور کے قدموں میں لا کر پھینکا ہے کس کے لیے؟ اور آج ان کے لیے اگر ناپاک نطفے کا، یعنی ہم تو ناپاک نطفہ کا ایک قطرہ ہے نا، اور آج وہ قطرہ جب بڑا ہو جائے، وہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کلام کرنے لگے، بات کرنے لگے۔ بعد اسلام سب باتوں میں امام کیا ہے؟ خلق ہے۔ کیا ہے؟ امام خلق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضور جانے جانا حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے ذات بالا برکات کے حوالے سے داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عقیدہ دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھ کی بھی عطا فرمائے، جو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعقیدگی سے اور بدعقیدوں سے، ہمیں ہماری نسلوں کو، خاندان کو، سب کو اللہ تعالیٰ بدعقیدگی اور اس کی نحوست سے اور ایسے بدعقیدوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلاموں کے بیچ رکھے جن غلاموں کے سینے میں حضور کے ہر غلام کا پیار اور محبت ہو، اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم نفوس قدیت طیب و طاہر جماعت اور وہ نفوس قدسیہ جماعت صحابہ، ان دونوں کا پیار ہمارے سینے میں ہو، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔